تعالی نے اپنی عبادت کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ برا رویہ نہیں۔ میرے بھائیو، اس کائنات میں جتنے گناہ انسان کرتا ہے سزا ملے گی مرنے کے بعد، سزا ملے گی مرنے کے بعد، لیکن ماں باپ کو ناراض کرنا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو گالم گلوچ کرنا، ان کی عزت نہ کرنا اور سب گناہ، یہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دنیا میں اس کی سزا اس کو دیتا ہے، بعد میں موت آئے گی، بعد میں مرے گا، پہلے سزا پائے گا ماں باپ کی۔ آپ یقین جانیے، یہ ماں باپ جس کے زندہ ہیں قدر کر لیں۔ ہمیں ان کی باتیں عجیب لگتی ہیں، بری لگتی ہیں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار ہمارے ابو بس بوڑھے پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، اب تو جدید دور آ گیا، ٹیکنالوجی، موبائل، یہ وہ فلاں فلاں، بس ابو خامخواہ سختی کرتے ہیں۔ ابو دشمن نہیں ہے، یہ چرسی موالی سڑکوں پہ فٹ باتوں پہ بیٹھنے والے جن کو تم اپنا دوست سمجھتے ہو، یہ ظالم ڈاکو ہیں، تمہیں چرسی، تمہیں موالی، تمہیں ہیرونچی، تمہیں قاتل بنانا چاہتے ہیں، تمہیں ڈاکو بنانا چاہتے ہیں، تمہیں منشیات فروش بنانا چاہتے ہیں۔ جی تمہارے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا اس کے ساتھ مت بیٹھو، آخر انہوں نے کچھ دیکھا ہے تو منع کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ اگر اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا تو یہ چند دنوں کے اندر اس کے اندر بھی وہ صفات آ جائیں گی۔ کیا ہے وہ؟ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت صالح ترا صالح کنن، نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے۔ بے نمازی ہو، سروزے کے لیے بھیج دو، واپس آئے 3 دن کے بعد آپ دیکھو صف اول میں بیٹھا ہوگا۔ 3 دن وہ مسجد کے ماحول میں رہا، نمازیوں کے ماحول میں رہا، جس نے جمعہ تک نہیں پڑھا وہ پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے۔ صحبت کا اثر ہے نا۔ ہم کہتے ہیں صحبت سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت کچھ ہوتا ہے، یہ ہر کوئی ایسے تھوڑی بن جاتا ہے۔ چرسی بن گئے بھائی، کیوں؟ دوسرے چرسی کے ساتھ دوستی بن گئی تو یہ بھی ہو گیا، اور موالی کے ساتھ تو یہ بھی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ڈاکو کے ساتھ بیٹھا تو یہ بھی لٹیرا بن گیا، قاتلوں کے ساتھ بیٹھا تو یہ بھی قتل، اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ جی آج ایک موبائل کی خاطر گولیاں چلا دیتے ہیں، ایک موبائل کی خاطر۔ موبائل کی قیمت کتنی ہے؟ ارے ظالم 50,000 ہوگی، 1 لاکھ ہوگی، بس 1 لاکھ کے بدلے تم نے کتنا بڑا گناہ کمایا، اس کی جان لے لی۔ موبائل نہیں ملا تو جان لے لی اس کی۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اس کی نظر میں انسانی قتل کوئی حیثیت نہیں رکھتا، مار دیا مار دیا۔ کیا اس ڈاکو کے ماں باپ نہیں ہیں؟ یہ قاتل جو مارنے والا ہے اس کے ماں باپ نہیں ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ کیا کر رہا ہے میرا بیٹا؟ ایک قاتل کو سزائے موت کے لیے لے جایا گیا اور کہا کہ اس کو اب پھندا لٹکانا ہے اس کو، تو پوچھا جاتا ہے آخری خواہش کیا ہے؟ آخری خواہش؟ اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری ماں کو میرے سامنے لٹکا دو۔ لوگ حیران ہو گئے کہ کیوں؟ کہا ابا تو مر گیا، انتقال ہو گیا، میں یتیم ہو گیا، سب پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، ماں نے بھی کبھی نہیں پوچھا۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ انڈا چرایا، انڈا چوری کر کے لے کر آیا، اماں کو دیا، اماں نے پکا کے کھلا دیا مجھے، اماں نے پوچھا ہی نہیں بیٹا انڈا کہاں سے آیا، کھا لیا میں نے۔ میری ہمت بڑھ گئی، 2-4 دن کے بعد پھر میں نے جا کے وہاں سے انڈا چرایا جہاں سے پہلے اٹھایا تھا، لا کے دیا، اماں نے پکا کے کھلا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے مرغی پکڑ لی، اماں نے وہ بھی پکا کے کھلا دی، پوچھا ہی نہیں کہاں سے آ رہی ہے مرغی بیٹا، کون دے رہا ہے تمہیں؟ نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد میری ایسے لوگوں لڑکوں کے ساتھ دوستی ہو گئی جو چوری چکاری کرنے والے تھے، ان کے ساتھ گیا، چوری ووری کی، پیسے ویسے ہاتھ میں آئے، کچھ اماں کو لا کے دیے، کچھ خود کھائے۔ اماں نے بھی نہیں پوچھا بیٹا کام کیا کرتے ہو، کہاں سے کماتے ہو، نہیں، بس خاموش۔ کہا بس ایک جگہ ڈکیتی کے لیے گئے، میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا، قتل ہو گیا اور میں پکڑا گیا، اور پکڑا گیا تو آج یہاں جیل میں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ اس کو لٹکا دو۔ اگر پہلے دن میری ماں مجھے ایک چماٹ لگاتی اور کہتی انڈا کہاں سے آیا، بتاؤ جلدی کہاں سے آیا یہ، تو شاید میں دوسرا انڈا چوری نہ کرتا، ہمت ہی نہ ہوتی۔ آج ہم بھی نہیں پوچھتے بیٹا تیری عمر تو اتنی نہیں ہے، یہ موبائل کس نے دیا تیرے کو، کون ہے تیرا دوست جو اتنا فدا ہو رہا ہے تجھ پہ، اتنا مہنگا موبائل تجھے دے دیا اس نے، یہ گھڑی کہاں سے آئی ہے، تیرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، کس نے دیے؟ سہیلی آپ کے پاس تو کوئی انگوٹھی نہیں تھی، یہ انگوٹھی آپ کو کس نے دی ہے، کون ہے گفٹ کرنے والا تجھے؟
اس طرح اگر پکڑ دھکڑ ہم کریں تو بچے بھی سمجھدار ہو جائیں گے. بھائی گھر میں تو بڑی پوچھ پوچھ ہوتی ہیں. بعض ماں باپ تو اپنے بچوں کے بیگ تک تلاشی لیتے ہیں, پینسل کاپی یہ وہ کیا برابر ہے کیا نہیں ہے, کوئی نئی چیز آ گئی یہ کیا ہے, کہاں سے آئی, کیوں آئی, کس نے دی, 10 سوال کریں گے. بچہ آئندہ کبھی کسی سے کوئی چیز مانگے گا نہیں, نہ دے گا نہ لے گا. یہیں سے ان کی ہمتیں بڑھتی ہیں اور پھر آگے جا کر یہ سب کچھ کرنے لگ جاتے ہیں. ہم تو پوچھتے ہی نہیں ہیں, بس ہمیں تو غصہ کرنا آتا ہے, بچے کو مارنا آتا ہے, بس وہی کرتے رہتے ہیں. ایک آدمی کے یہاں مہمان آئے کوئی, اس نے کہا بیٹا